ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ اپنا مینیجر لائے ہیں 70 لاکھ ماہانہ پر، 70 لاکھ ماہانہ۔ کوئی 2 دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملاقات ہوگی، میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 16,000۔ تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی دنیا والے پر آس نہ رکھو۔ سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، قیامت کے دن اعلان ہو لوگ این الفقہاء، این التجار نہیں، این الملوک نہیں، این الاثریاء اغنیاء نہیں، کیا اعلان ہوگا؟ این الفقہاء۔ اس میں تو ساری امتیں شریک ہیں، پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی۔ این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ یہ صرف یہی امت آ جائے گی، کیونکہ پچھلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، باجماعت نماز نہیں تھی۔ 2 نمازیں، فجر عصر، 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر، تلاوت نہیں، تسبیح۔ تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو پچھلی 2 چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی، کیونکہ اذان پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ مسجد کی امامت پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے، اور یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے، یہاں سے زیادہ کھڑے ہوں گے، پچھلوں سے کم کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے گا۔ تو ایک اللہ کا اکرام ہے، ایک لوگوں کا اکرام ہے۔ 1:30 بج گئے، آپ کہاں تھے؟ 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ یہ ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے۔ اللہ کہے گا آپ آگے تشریف لائیں، اور بیچارہ مؤذن تو کسی کھاتے کا نہیں نا، سب سے زیادہ ذلیل مؤذن ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ اطول اعناقا یوم القیامہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا مؤذن، نمایاں نظر آئے گا۔ لا یدود فی قبرہ، اور سنو میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ قبر پر مؤذن کا جسم حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام، پھر پہنائے گا مجھے، پھر پہنائے گا انبیاء کو، اور پھر مؤذنین کو۔ اللہ کیا اکرام کر رہا ہے، اللہ کیا عزت دے رہا ہے۔ اللہ کہے گا آپ سب حضرات آگے تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ہے لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر، میں براق پہ چلوں گا، اور بلال میرے آگے آگے چلے گا، سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور یہ اذان سارا میدان معاشر کا مجمع سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ ممبر پر بیٹھو، عرش کے سائے تلے بیٹھو، کھانا پینا کرو، اور میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو آج صرف وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ تو لہذا تم اللہ کے علم میں ہو، اللہ سے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ کبھی تنگی، کبھی ترشی، کبھی میری، کبھی صحت، یہ حالات زندگی ہیں، اس میں سے گزرتے ہوئے اللہ جب عزت دے گا، آ جاؤ بھائی سب حساب دو، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث یاد ہے کہ اس کو ہادی الارواح میں ابن القیم نے نقل کیا ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی، اس محفل میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کسی کی نہیں، صرف علماء۔ اللہ دعا کرو اللہ ہم اسی نسبت سے موت دے دے کہ لوگ ہمیں عالم سمجھیں، چاہے ہم ہیں تو کوئی نہیں، لیکن اللہ کرے لوگوں کی زبان پہ رہے تو اللہ لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرے گا۔
تو اس محفل میں صرف علماء ہوں گے، صرف، اور کوئی غیر عالم نہیں ہوں۔ اور علماء امت، یہ امت، پچھلے نہیں، یہ اس امت کے علماء، چونکہ وہاں بحث قرآن پہ ہوگی، اور وہاں قرآن اور قرآن کے الفاظ پر بحث ہوگی، اور اللہ ان پر، ان علماء پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہر لفظ کو جب کھولے گا تو ہر لفظ میں علم کا موجیں مارتا سمندر نظر آئے گا۔ وہ اس میں ایسے گم ہو جائیں گے، ایسی لذت پائیں گے کہ نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی، ایسی لذت اس میں پائیں گے۔ تو یہ میرے اللہ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کو لے کے حاضر ہوں۔ www.darsequran.com